بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے ذمہ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اور اولاد کو پیدائش سے پہلے، روح ڈلنے کے بعد پیٹ کے اندر یعنی دوران حمل یا پیدائش کے بعد کسی وجہ سے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جب حمل میں روح ڈل جاتی ہے تو وہ بچہ ایک زندہ انسان ہوتا ہے، اور اس کو بھی کسی بھی صورت میں قتل کرنا، حمل ضائع کرانا، یہ زندہ آدمی کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور ناجائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور مفسرین نے اس کی 3 وجوہات لکھی ہیں کہ 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر قتل کرتے تھے۔ نمبر 1، بعض لوگ تو مشرکانہ توہمات کی وجہ سے اپنے بتوں کے نام پر اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے۔ اس قبیح اور بری اور سنگ دلانہ رسم کو قرآن کریم کی سورۃ الانعام آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيَرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں شیطان نے ان کی اولاد کے قتل کو، یا ان کے شریکوں نے ان کی اولاد قتل کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیا تھا کہ اپنے بتوں کے نام پہ اولاد کو ذبح کر دینا، قتل کر دینا یہ بہت اچھا کام ہے، تاکہ وہ شیطان یا ان کے شرکاء ان کے لیے ان کے دین کو خلط ملط کر دیں۔ تو ایک یہ وجہ تھی اپنی اولاد کو قتل کرنے کی۔ آج کل تو الحمدللہ ایسی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کو کسی بت کے نام پہ ذبح کیا ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور دوسری صورت اپنی اولاد کو قتل کرنے کی بعض عرب قبائل میں یہ تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ ان کی ایک یہ جاہلانہ غیرت تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا نہ ہو، ورنہ کل میرا کوئی داماد بھی ہوگا، مجھے پھر اس سے عار اور شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ گھٹتا رہتا تھا، کڑتا رہتا تھا کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو اس طرح زندہ دفن کیا ہے اور مارا ہے، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کس جرم میں بچی قتل کی گئی تھی۔ اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، اور یہ لوگ اس لیے بھی قتل کر دیتے تھے بیٹی کو کہ بیٹی کما کے نہیں کھلائے گی، بیٹا کمائے کھلاتا ہے۔ ایک وجہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتی تھی۔ اگر آج کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو وہ اپنے ذہن سے بات نکال دے۔ جیسے ہر نوجوان مرد کو لڑکی اور عورت کی ضرورت ہے، اپنی لڑکی پسند کرتا ہے اور اسے برا نہیں سمجھتا، اسی طرح وہ بیٹی کے زندہ رہنے کو بھی نہ پسند کرے۔ اگر اس کی ماں بچپن میں قتل کر دی جاتی تو وہ کیسے وجود میں آتا؟ اگر اس کی بیوی بچپن میں قتل کر دی جاتی اسے بیوی کیسے ملتی؟ تو بیٹی کو بھی اور عورت اور ضرورت سمجھ کر زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے۔ اور تیسری صورتوں میں یہ رائے تھی کہ بہت سے لوگ غربت اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اگر میری اولاد زندہ رہی تو بچے زیادہ ہو جائیں گے، تو میں کھلاؤں گا کہاں سے؟ اس وقت تو غربت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ پھر فرمایا ایک اور آیت میں، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو قتل کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد کو قتل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ دوسرا حق یہ ہوا کہ اولاد کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، ان سے یہ حق نہ چھینا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کا یہ حق تسلیم کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔